وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ انگنت و بے شمار اللہ کی جانب سے جس کو رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہادی و مرشد بنا کر کے بھیجا، اور اس دین حنیف کے پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ شب و روز آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد، آپ کی سعی و پیہم، آپ کی کوشش کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو باطل پرستوں کی طاقتیں سمٹ کر کے ٹکرا رہی تھی، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، قرآن کے سنت کے پیغام کو عام کیا، توحید کے پرچم کو بلند کیا، مکے کے چوک پر پہنچ کر توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ ابو جہل قریش خاندان کا نامی گرامی بہادر آدمی، جلیل انسان، قریش خاندان میں اس کا جیسا بہادر ٹکر لینے والا کوئی نہیں۔ بہادری کا یہ عالم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کو 4000 آدمیوں کی طاقت دی تھی، تو ایک جنتی کو رب جنت میں جو طاقت عطا کرے گا 100 آدمیوں کی طاقت، اسی جنت کو لینے کے لیے، اسی جنت کو مانگنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے نوجوان یہ حدی عظیم ارشاد بھائی نے مجھ جیسے عاجز کو بلا کر کے، یوں تو اللہ کا فضل ہے پورے ملک میں مشترکہ جلسوں کو خطاب بھی کیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے خلوص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جہاں قرآن حدیث کی دعوت کو ہم تک لوگ دیتے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم جماعت کی چوکیداری کا فریضہ انجام نہیں دیا تو پھر جماعت کی بقا نہیں ہے۔ جماعت کی تحفظ، مسلک کی تحفظ، مسلک کی نشر و اشاعت کے لیے سرور کائنات حق کی آواز بلند کرنے کے لیے، حق کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے مکے کے مشہور چوراہے پر پہنچ کر توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ مار کھاتے ہیں، رحمت کائنات پلٹ کے آ جاتے ہیں، اور گھر میں آ کر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حوصلہ دیتی، تمہاری ہمت باندھتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی، میں تو آپ کے خلوت اور جلوت کو سب سے زیادہ جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کے حوصلے بلند ہیں،
کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو رسولوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس مقدس بابرکت عظمت اور رحمت کی رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے مقدس گھر میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے واعظ کو خطیب کو بلا کر کے کچھ دین کی اہم باتیں اور معقول باتیں سنی. مشکات کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسجد نبوی میں 2 حلقے بنے ہوئے تھے. ایک حلقہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور ایک حلقہ ایک واعظ خطیب ان کو دین کی اور توحید کی باتیں سنا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مجلسوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں لیکن اس مجلس سے یہ مجلس اچھی ہے کہ جس میں دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی اس مجلس میں بیٹھے تو یہ مجلس تو وہ مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کے فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رحمت کائنات علیہ السلام پھر مکے کے چوک پہ پہنچ جاتے ہیں. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. پھر توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. کیا دیکھا اس مکے کے مشہور چوک پر مورخین نے لکھا ایک لونی اپنے مکان کے دریچہ کھول کر کے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. کہا آج اس کو مانتے ہو کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آئے کوئی ہو تو میں کہوں کہ آج محمد ابن عبداللہ کو اتنا مانا جا رہا ہے, مکے کے مشہور چوک پر اتنا رسوا کیا جا رہا ہے. کیا دیکھا آپ کا چچا حمزہ آ رہا ہے. وہی بات جب مکے کے چوک میں پہنچے وہ لوڈی وہ عورت آئی, اس نے کہا انا رسلک ہے. آج محمد ابن عبداللہ کو اتنا مارا جا رہا ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو کوئی اس طرح نہیں مارتا. وہ تو یتیم ہے اور وہ تو ایسا یتیم ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, وہ تو در یتیم ہے. حضرت حمزہ نے جب سنا رحمت کائنات علیہ السلام کا تاؤ کا خون حمزہ کے جسم میں کھولنے لگا, دماغ میں ابلنے لگا, دماغ کھنگلتا ہوا دکھائی دیا, جگر کو ٹٹولتا ہوا دیکھا. سیدھے خانہ کعبہ میں آئے. 360 بتوں کے درمیان لات عزا ہبل مکے میں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے. حمزہ شکار کے لیے گئے تو یہ بات سنی, عورت نے بتلایا. سیدھے آئے, کیا دیکھا ابو جہل سرداری کا تاج پہن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے حواریوں کے ساتھ درمیان میں بیٹھا ہے, گردن لکڑی ہوئی, سینہ ترائے ہوئے. حمزہ نے اپنے کمان کو تیر میں رکھا, تیر کو اپنے کمان میں رکھا. نشان کا یہ عالم تھا. کمان میں سے تیر کو چھوڑا
سر میں جا کے لگا، اس کا سر کھل گیا، خون بہنے لگا، حمزہ جوش میں آ گئے، اس کے یار و مددگار ہواری اٹھ گئے انتقام کے لیے۔ حمزہ نے کہا سینے پہ ہاتھ مار کے، کوئی ہے آج جو حمزہ کے مقابلے میں آئے؟ ایک ایک کو جہنم رسید کر دوں گا۔ کوئی نہیں آیا۔ حمزہ ابو جہل کو مار کر انتقام لے کر اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بھتیجے خوش ہو رہو، کہا چچا کیا بات ہے، کہا انتقام لے کے آیا ہو، کیا انتقام لے کے آئے ہو؟ کہا مکے کے چوک پر ابو جہل چچا نے آپ کو مارا، مجھ کو بتلایا اور مجھ سے رہا نہیں گیا، خانہ کعبہ میں گیا، انتقام لے کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا میں خوش نہیں آیا، دین پر کیسی نگاہ تبریک آپ کی جمی ہوئی تھی، نظریں جھکا کے چلو، جسم و جان بچا کے چلو، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ نبی کا۔ کہتے ہیں حضرت حمزہ، کہا کہ میرے بھتیجے کس بات سے آپ خوش ہیں؟ میں سے انتقام لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ چچا میں خوش نہیں ہوں جب تک کہ آپ توحید کا نعرہ بلند نہ کر دیں، رسالت کا اقرار نہ کر لیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، ہدایت دی۔ کہتے ہیں آپ منتظر کتابی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، وہ صدق میں قلبی کا، اور سچے دل سے میں تصدیق کرتا ہوں، وہ اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام لیا، ایمان لیا ہے حمزہ۔ مکے میں شور ہو گیا، ہلچل مچ گئی، لوگوں کے دلوں میں کب کبھی تاری ہو گئی، بہادر تھا حضرت حمزہ۔ یہ وہی حمزہ ہے اور جس نے بدر کے معرکہ میں جیتی حکمرانی چلتی تھی قریش خاندان میں، اس نے اس کو پچھاڑا تھا، اور تم تو اس کی بات کرتے ہو۔ وہ ابو جہل نامی گرامی، آج ایک چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ کر کے مجھے یاد آ رہا، نبی رحمت کا زمانہ، کوئی بات نہیں، جہاں لاکھ آدمیوں کو خطاب کرتے ہیں، اگر 1.5 آدمی بھی ہے توحید کے پروانے، نبی کی شمع پہ قربان ہونے والے، بات تو وہی کریں گے، لیکن وہ منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری وہ جگہ ہے جہاں آپ کی اس بستی میں اچھے اچھے علماء، مولانا عبد الستار صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ، غالباً یہ بڑے تھے، مولانا عبد الوہاب صاحب، 10 سال قبل ملاقات ہوئی میری سسرال اوٹی میں، ٹھنڈ کی جگہ سے، ٹورسٹ، دوسری شادی وہاں ہوئی۔ خیر تو اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی مغفرت، جنت کی بہار نصیب فرمائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ مسلک کے دیوانے ایسے تھے کہ مسلک کی اسپرٹ، میں نے کہا تھا سینے پہ ہاتھ مارا، اور جس کو مسلک کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے مولانا عبدالواحد سلفی امام رحمۃ اللہ علیہ، میرا استاد بھی، 6 مہینہ میں نے پڑھا، کچھ کتابیں پڑھی، کچھ ترجمہ قرآن کیا، مسلک کی اسپرٹ دیکھی میں نے تو وہاں، نماز کی عبادت کی کیفیت، روح، نماز کی جان، تمانیت، خشوع و خضوع، اور 20 منٹ میں 4 رکعت ہوتی تھی، اور بیٹی سی ٹھونگے نہیں مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محمد الواحد صاحب کی ولی آدمی تھے، وہ ایسے ولی آدمی تھے کہ طلباء کو اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر کے دیتے، ہڈیاں بچے جن کو کھاتے تھے ان کو گوشت رہ جاتا تھا، دسترخوان پر ڈال دیتے، وہ وقت میں نے دیکھا ہے، تو کوئی نہیں ہوتا دسترخوان سمیٹ کر کے مولانا رحمہ اللہ ان ہڈیوں کو کھاتے، مہمانہ رسول، تمہیں کیا پتا ہے ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے،
ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. اور وہ تو نبی تھا، نبی رحمت علیہ السلام. وہ تو ان تاثراتوں میں بھی پریکٹیکل طور پر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں. وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار، اور جانتے ہو کہ نہیں، اور جنتی عورتوں کی 4 عورتیں ہیں سردار جن کو رب نے جنتی عورتوں کا سردار قرار دیا. ایک تو مریم، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے، اور ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایک آپ کی بیٹی، آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے عمل کا کیا کہنا؟ زہد و ورع کی دنیا میں بے نظیر، اخلاق و آداب میں بے نظیر، عبادات میں بے نظیر، معاملات میں بے نظیر. اسی طاقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. دیکھو کیا کر رہے ہیں. آپ تشریف لے گئے، کیا دیکھا؟ قیام اللیل. اور لوگوں سن لو، میری مائیں بہنوں سن لو، ان ماؤں نے، ان بہنوں نے امت کی عورتوں کو وہ درس دیا ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ رب ان کو زمانے کی عائشہ اور فاطمہ، اخلاق میں، عادات میں، عبادات میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے اپنی بیٹی کو اس حال میں پایا کہ قیام اللیل میں تراویح پڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی یہ معاملہ دیکھ کر کے آپ واپس آ گئے. کچھ دیر آپ نے وقفہ کیا. تو سیرت فاطمہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی تشریف لے گئے دوبارہ. آپ نے پھر کیا دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. یہ تو قرآن کی وہ تلاوت ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے رب سے بات چیت کرتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، دشمن دیوار چھلانگ کیا گئے، بیوی نے کہا کہ میرے سردار کیا بات ہے، قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور دشمن چھلانگ کر کے آ گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے. امیر المومنین عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میری بیوی نائلہ مجھ کو نہ بلا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، اے میرے بندے عثمان تو اس وقت کیا کر رہا تھا جب میرا ملک الموت کا فرشتہ آپ کے پاس گیا بننے کے لیے. اے میری بیوی تو گواہ رہنا، میں رب سے کہوں گا میں تیرے کلام مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تیرے قرآن کو پڑھ رہا تھا، تجھ سے بات چیت کر رہا تھا. تو جس آدمی سے قرآن کی حالت میں اگر موت آ جائے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی. اس کی سعادت مندی تو دیکھو. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی روح نکلی. فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ واقعہ اللہ، یہ موقع نہیں تفصیل سے. اور پھر یہی عثمان ہے، اصل عثمان کا روزہ، پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک 40 روزہ. جو شام آتی ہے تو بیوی نے کہا عثمان سرتاج تاجدار، پانی کے ایک بوند سے، ایک قطرے سے سحر کیے ہو، اب تو مٹکوں میں گھڑوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، روزہ افطار کس سے کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تازہ تر کھجور سے افطار کرو، سنت ہے. وہ نہ ملے وہ سوچے چھپائے نہیں سے، وہ بھی نہ ملے تو پانی ہی سے. اب جو کچھ بھی میسر ہو. آج تو اللہ کا شکر ہے رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں سے ہم کو رات کو سرفراز کیا ہے. اللہ. اور پھر یہ رمضان کا مہینہ، افطار میں اگر کوئی دعوت کرتا ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہے، پارٹی میں دعوت دیتا ہے غیر مسلموں کو، اور سن لو یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بھائی چارگی کا، محبت کا، الفت و مودت کا کوئی قباحت نہیں ہے. تبلیغ کا ایک ذریعہ افطار میں اگر ان کو شریک کیا جائے اہتمام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین حقہ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہا بیوی نے وہ راستہ بھی روک دیا ہے امیر المومنین جو آپ نے بیر روما خرید کر کے دیا، آج اس سے بھی پانی نہیں پینے دیتے ہو۔ جس کنویں کو عثمان نے خرید کر کے دیا 35,000 اس دور میں 1400 سال پہلے، نہ مسلمانوں سے خریدا نہ یہودیوں سے خریدا، گاؤں میں اس کو خیرات کرتے پانی کی سے خیرات کسی کو نہیں، کتنا بڑا عمل۔ اور آج تک مدینے میں اس بیر روما کے علاوہ اور کوئی کنواں ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج اس ترقی کے دور میں کچھ اور اہتمام ہو گیا تو ہے بات۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک بوند بھی نہیں روزہ افطار کے لیے۔ بیوی کہتے کس سے روزہ افطار کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی کو نیند آ گئی، سو گئی۔ بیوی کو بلایا، بیدار ہو کے بیٹھے، کہا کہ بیوی خواب میں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کے ہمراہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ عمر فاروق بھی، ایک ہی گھر میں حجرہ عائشہ میں، ان تینوں کی تو قبریں ہیں۔ خواب میں اور رب نے عثمان کی نبی سے ملاقات کرا دی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عثمان تمہارے روزوں کا کیا حال ہے؟ سن لو، عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج روزہ 40واں ہے پانی کا ایک قطرے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غم نہ کرو، دل دماغ میں کوئی خیال سوچ نہ لائیے، آج شام کو روزہ جنت نہ کر کے ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ دیکھ رہے ہیں ان کا روزہ دیکھیے، تقویٰ دیکھو، روزے کا مقصد کیا ہے، ان کی پرہیزگاری دیکھو، ان کی نیکوکاری دیکھو، اور کیجیے یہ عثمان کا روزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری مائیں میں سن رہی ہوگی کہ نبی علیہ السلام گئے دوبارہ تو تلاوت قرآن فاطمہ کا آپ تشریف لے آئے، پھر گئے آپ کچھ دیر کے بعد تو آپ نے فاطمہ کو کیا پایا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات و تحلیلات میں، اور فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا، آسمان سے زمین تک رب نے ترازو میزان لٹکائی ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اس پلے کو بھر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اور کریں اللہ کے خزانے میں نیکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام روئے زمین کے انسان اور جنات کو جمع کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے، اور وہ سب کے سب مجھ سے کچھ مانگے، جتنا چاہے مانگے، میں اس سب کو دے دوں، تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے۔ اس طرح کے سمندر میں سوئی کو آپ ڈالتے ہیں اور سوئی کو نکالتے ہیں، اس میں کچھ پانی آیا، اللہ کا خزانہ اتنا ہی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ، اور کرے آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس حال میں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پلٹ کر کے آگے کچھ دیر کے بعد گئے اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر رسول اللہ نے اپنی اولاد کو، اپنی بنات رسول کو تعلیم دی، تلقین کی۔ گئے آپ چوتھی مرتبہ رات کے پہر میں فاطمہ بیٹی کے گھر، کس حال میں پایا؟ قیام اللیل میں پایا، تلاوت قرآن مجید، تسبیحات و تحلیلات، اور لاسٹ میں انتہا میں دعا کر رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے۔ دعا بھی کیسی تھی، اخلاص بھی کیسا تھا، تقویٰ بھی کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، مانگنے کا کیا طریقہ تھا،
اللہ سے رشتہ استوار کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میری تمام خطاؤں کو لفظوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں اپنی تمام عمر کی گناہوں کی مغفرت چاہتی ہوں، بلا نہیں تو مجھے معاف کروا دے۔ حالانکہ جنتی عورت، نیک خاتون عورت، جنتی عورت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا، آپ کا جگر کا گوشہ، لخت جگر، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا، اور جس نے میری بیٹی فاطمہ کا دل خوش کیا اس نے محمد رسول اللہ کا دل خوش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جاری ہے، دعا بھی کیسی تھی، اخلاص بھی کیسا تھا، اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کا یہ حال، تو آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپ ٹپ فاطمہ کی ہتھیلیوں میں گر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، بیٹی رو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، کیا آپ کا دل نہیں ہوئے گا؟ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں پر اپنے ہتھیلیوں کو رکھ دیتے ہیں، وہ ہاتھ اس ہاتھ سے محمد رسول اللہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ان آنسوں کے قطروں کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، دعا جاری ہے، اور آپ ان آنسوں کے قطروں کو لے کر کے بوسہ دے رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی فاطمہ کے اگر آنسوں کے قطرے تیرے خوف سے نکلے ہیں تو اس کو معاف کر دے، دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ ہے ہماری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی عبادت، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نوجوان کہہ رہے کچھ عورتوں سے متعلق بات کرتا ہے، مرد تو سنتے ہی، یہی اخلاق ہے۔ ام المؤمنین عائشہ اعتکاف میں ہے، اللہ کے نبی اعتکاف میں ہے، سیرت عائشہ دیکھو اٹھا کر کے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہی ہے اللہ کے نبی سے عبادت میں۔ اللہ کے نبی سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو نبی ہے، تو نبی ہونے کے ناطے آپ کا درجہ، آپ کی فضیلت، آپ کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، کسی کو مل نہیں سکتا کبھی رتبہ محمد کا، کسی باعث سے میں بھی ہوں محمد کا، جلا سکتی نہیں پھر آگ دوزخ کی اسے ہرگز جو پڑھ لے مرتے مرتے ایک دفعہ کلمہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہے، ام المؤمنین اپنے اعتکاف میں اور رات میں عبادت کر رہی ہے، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا مقابلہ ہے؟ عبادت جاری ہے، عبادت کے عالم تھا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ام المؤمنین عائشہ سوتی نہیں، تلاوت کر رہی، ذکر کر رہی ہے، اذکار کر رہی ہے، یہاں تک کہ جب صبح ثابت ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف میں سے نکل کر کے ام المؤمنین کے اعتکاف میں گئے، آپ نے اپنے سر مبارک کو اندر کیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عائشہ آپ کی لاڈلی بیوی ہے نا، چہتی چہی تھی، اور پھر جب سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کیفا حالک یا رسول اللہ کے نبی آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ عائشہ میں تجھ کو بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری، آج کی رات تم عبادت میں مجھ سے مقابلہ کر رہی تھی، جبریل نے آ کر کے مجھ کو بتایا ہے حقیقت میں آج کی رات عبادت میں تم مجھ سے آگے بڑھ گئی ہو، دیکھیں مجھ سے آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المؤمنین کا، عبادت کی کیفیت یہ تھی، یہ ہے عبادت، یہ ہے ریاضت، یہ ہے اخلاص، یہ ہے تقویٰ۔ ہم تو ان کے پاؤں کے گرد کا بھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے بچوں سے متعلق کہہ رہا تھا کہ بچوں کا تجربہ دیکھ کر کے، چھوٹے بچے تھے ماشاءاللہ کیسے کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ مقصد یہاں قائم رہے گا، امام رہے گا، مدرس رہے گا، جماعت کی بقا رہے گی، مسلک کی تحفظ رہے گی، اور یہ اہتمام اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن اولاد کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اسلام کا پہلا مالکہ بدر کا، اسلامی جنگ اعلان ہو گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے محمد اب آپ کو مقام دینا، میری 13 سال عمر کی زندگی تربیت کی زندگی، اپنے صحابہ کو تربیت کی زندگی دی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کسی پر لاٹھی اٹھاؤ، ڈنڈا اٹھاؤ، گالی گلوچ کرو،
بھائی کی عزت و آبرو کو لوٹو. 13 سال مکے کی زندگی تربیت کی زندگی، بلکہ 23 سال کی تربیت کی زندگی. جب حکم آیا، جب مقابلے میں آئے، اسلام کا مقابلہ، اسلام کی تحریک، تو کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوا. ماں کے اندر جذبہ دیکھیے، بہنوں کے اندر جذبہ دیکھیے. اس کے پاس 2 بیٹے تھے، 14 اور 15 سال کے بچے. کتنے؟ 14 اور 15 سال کے بچے. ماں نے ان کو بلایا. ماں بھی کیسی تھی جو اپنے بچوں کو تربیت دیتی، تعلیم دیتی. کہا کہ بیٹے تم کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کہا اماں ہم تو نہیں جانتے، بتلا دوں؟ بچوں نے کہا کہ اماں جلدی سے بتاؤ کہ وہ کون ہے ہمارے نبی کا دشمن. کہا قبول ہو. بچے کام میں آئے اور سنا ہے کہ کل میدان جنگ میں سرداری کا تاج پہن کر کے اپنے لشکر کی قیادت کے لیے نکلے، گھوڑے پر سوار ہوا، لوہ کا فوج پہنے ہوئے، پشت پہ کمان، سینے پہ تبغہ لگائے ہوئے، گردن لکڑی ہوئی، ہاتھ میں ڈھال ہوگی اور دائیں ہاتھ میں تلوار ہوگی اور سرداری کا تاج پہنا ہوا ہوگا، گھوڑے پہ سوار. کہا اماں نظر آیا ہم اپنے نبی کا انتقام لے کے آئے. ماؤں نے اپنے بچوں کے اندر یہ تعلیم، یہ تعلیم، یہ جذبہ. کہا کہ بیٹو جب تک نبی کا انتقام لے کے نہ ہوگے میں خوش نہیں. آیا بچوں کا جذبہ، ماں کی تعلیم. اور اصل مدرسہ تو ماں کی گود ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ وہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے رب نے جنت عطا کی. ہم مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں. وہ باپ جس باپ کو رب نے جنت کا نیا گیٹ قرار دیا ہے، باپ کی بات مان لو، جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. ماں نے کہا، ماں نے ان دونوں بچوں کے ہاتھ میں تلوار دی. میدان جنگ میں پہنچے. ہائے ان بچوں کا جذبہ دیکھ. آج کے یہ بچے 10 ہیں اور میرے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں سے عورتیں ہوتی ہیں 25-25 کلومیٹر سے چل کر. آج کی طاقت مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے شہر کا. بہرحال میں جذبہ اللہ تعالیٰ کے اندر کا. تو جب بدر کے معرکہ میں پہنچے تو چچا عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی. ان بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟